السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي مهزورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 145 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور ابھی ان کا تذکرہ دو حدیث سے پہلے ہوا ہے، جب اذان کی پہلی روایت چل رہی تھی اسی میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تھا۔ ابو محذورہ یہ کنیت ہے، ان کا نام سمرہ یا اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سمرہ نام ہے یا اوس ہے۔ مؤذن رسول سے مشہور ہے، مؤذن رسول لقب ہے کہہ لیجیے، چونکہ عہد نبوت میں یہ بھی مؤذن تھے۔ مدینہ میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مؤذن تھے مسجد نبوی کے، اور مکہ کے اندر مسجد حرام کے مؤذن ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور مکہ ہی میں رہے اور مسجد حرام کے مؤذن رہے۔ سن 59 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ روایت دیکھیے، وعن ابی محذورۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھلائی۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھلائی۔ علم یعلم تعلیم کی معنی ہوتا ہے سکھانا، تعلیم دینا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علمہ ان کو سکھایا، الاذان اذان، علمہ الاذان کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھلائی۔ مطلب اذان کے کلمات آپ نے ان کو بتایا اور اذان کی تعلیم دی کہ اس طرح اذان دو۔ اصل میں ہوا کیا تھا، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی اس حدیث کی بلوغ المرام کی شرح میں لکھتے ہیں، اس حدیث کی تشریح میں شرح میں بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور ان کے ساتھ 9 ساتھی اور تھے، مکہ سے حنین کی طرف جا رہے تھے۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے انہوں نے اذان سنی تو مسلمانوں کا مذاق اور استہزاء اڑانے کے لیے انہوں نے بھی اذان کہنا شروع کر دی، یعنی جس طرح اذان کے کلمات سن رہے تھے اسی طرح یہ لوگ بھی اذان دینا شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں میں ایک خوش الحان آدمی کی اذان سنی ہے۔ خوش الحان مطلب ایک اچھی آواز، بہترین آواز
میں اذان دینے والے شخص کو میں نے سنا ہے۔ پھر ہماری طرف کسی کو بھیج کر ہمیں اپنے پاس بلایا اور ہم میں سے فردن فردن اذان کہلوا کر سنی، یعنی ہر ایک کو حکم دیا کہ اذان دو، سبھوں نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھوں کی اذان فردن فردن سنی۔ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میں سب سے آخری آدمی تھا جس نے اذان کہی۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بڑی شیریں تھی، ان کی آواز خوشی لہان تھی۔ کہتے ہیں کہ میری آواز سن کر آپ نے اپنے پاس بلایا اور اپنے رو برو بٹھا کر میری پیشانی پر دست مبارک پھیرا، اور 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے آذان تو سکھائے، 3 مرتبہ برکت کی دعا کی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ برکت کی دعا کی، پھر فرمایا 3 مرتبہ برکت کی دعا کی، اپنے پاس بٹھا کر کے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور 3 مرتبہ برکت کی دعا کی، اور پھر فرمایا کہا جاؤ تو مسجد حرام کے پاس کھڑے ہو کر اذان کہو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے تو اذان سکھائے۔ پھر انہوں نے حدیث اذان بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ کو اذان سکھلائی۔ فذکر فیہ الترجیع، تو اس میں ترجیع کا ذکر فرمایا، ترجیع کا ذکر کیا، اذان میں ترجیع کا ذکر کیا۔ ترجیع اذان میں کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے۔ ترجیع کہتے ہیں لوٹانا، آواز کو لوٹانا۔ دیکھیے اذان جب دیتے ہیں شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 4 مرتبہ اللہ اکبر ہو گیا۔ اس کے بعد بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہنے سے پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر کے بعد، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ بلند آواز کہنے سے پہلے آہستہ آواز میں، اپنی جی میں آہستہ آواز میں شہادتین کو لوٹانا، شہادتین کو لوٹانا۔ کیسے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہ 4 مرتبہ آہستہ جو کہے ہیں اسی کو ترجیع کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جیسے اذان ہوتی ہے ویسے اذان بلند آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے اذان دیں گے۔ تو ترجیع کا مطلب بالکل واضح ہوا کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد شہادتین کے کہنے سے پہلے پست آواز میں، آہستہ آواز میں، ہلکی آواز میں 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہنا، اسی کا نام ہے ترجیع، اور یہ سنت ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ ترجیع، اور یہ سنت ہے۔ دیکھیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان میں ترجیع کا ذکر نہیں ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان میں، مدنی اذان میں ترجیع کا ذکر نہیں ہے، لیکن مکی اذان میں، یعنی ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان ہے اس میں آپ کو ترجیع کا ذکر ملے گا۔ مکی اذان میں ترجیع ہے، مدنی اذان میں ترجیع نہیں ہے۔ یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کیسے دیتے تھے؟ جیسے ہم ہر روز اپنی مسجدوں میں آواز سنتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہتے ہیں، تو ویسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں اذان دیتے تھے۔ تو مدنی اذان میں ترجیع کا ذکر نہیں، لیکن مکی اذان میں، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان میں ترجیع کا ذکر ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ دونوں طریقہ درست ہے، دونوں طریقہ مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ ترجیع بھی جائز ہے، یہ بھی سنت ہے، اور بغیر ترجیع کے اذان دینا بھی
سنت ہے۔ اب اختیار ہے کہ جو آدمی جس پر عمل کر لے، چونکہ مدینہ میں بلال جو اذان دیتے تھے رضی اللہ عنہ وہ بغیر ترجیح کے دیتے تھے، مکہ میں جو اذان ہوتی تھی ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو اذان دیتے تھے یہ ترجیح کے ساتھ اذان دیتے، اور ترجیح کے ساتھ اذان دیتے تھے، یہ بھی پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیم رہی ہے اور آپ کی سنت رہی ہے۔ دیکھیے حدیث پر غور کیجئے کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سکھلائی، فذکر فیہ الترجیع، اس میں ترجیح کا آپ نے تذکرہ کیا، فذکر فیہ الترجیع، تو اس میں انہوں نے ترجیح کا ذکر کیا، یعنی ترجیح ثابت ہے۔ اخرج مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ ولیکن ذکر التکبیر فی اولہ مرتین فقط، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ولیکن ذکر التکبیر، لیکن تکبیر کا ذکر کیا ہے، تکبیر کا ذکر کیا ہے فی اول ہی، شروع میں، یعنی اذان کے شروع میں، یعنی اذان کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے ہوتی ہے، تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ تکبیر ہے، 4 مرتبہ اللہ اکبر ہے اذان میں۔ لیکن ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان میں، اذان کی روایت میں امام مسلم رحمہ اللہ نے تکبیر کو صرف 2 مرتبہ ذکر کیا ہے، یعنی ابو محذورہ کی اذان کیسی تھی؟ امام مسلم کی روایت کے مطابق اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ مکی اذان ہے۔ ابو محذورہ کی جو روایت امام مسلم نے بیان کی ہے وہ اس طرح ہے، یعنی تکبیر جو 4 مرتبہ ہم سنتے ہیں، 4 مرتبہ جانتے ہیں، ابو محذورہ کی روایت جو صحیح مسلم میں ہے اس میں تکبیر کا صرف 2 مرتبہ ذکر ہے، یعنی شروع میں جو 4 مرتبہ کہتے ہیں اس کے صرف 2 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بعد کلمہ شہادت ہے ترجیح کے ساتھ۔ ولیکن ذکر التکبیر فی اولہ مرتین فقط، لیکن تکبیر کا اذان کے شروع میں 2 مرتبہ کا ذکر کیا ہے۔ وَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا، لیکن یہی روایت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہی روایت یعنی اذان کے سلسلے میں 5 نے بیان کیا، یعنی امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے، یعنی 5 محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا، ان سارے محدثین نے تکبیر کو 4 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا 4 مرتبہ، فَذَكَرُوهُ ان لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی تکبیر کو بیان کیا ہے، مربعاً کے معنی 4 مرتبہ، یعنی تکبیر کو 4 مرتبہ ذکر کیا، جیسے اذان بلالی ہے، یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان ہے اس میں 4 مرتبہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی 4 مرتبہ کا ذکر موجود ہے، کس میں؟ مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابو داؤد میں، یعنی چاروں سنن میں اور مسند احمد میں 4 مرتبہ تکبیر کا ذکر موجود ہے، لیکن صحیح مسلم میں 2 مرتبہ کا ذکر موجود ہے۔ تو اب 4 اور 2 یعنی ایک روایت، یعنی 2 قسم کی روایت پائے گی۔ مسلم کی روایت میں اللہ اکبر کا ذکر 2 مرتبہ ہے، اور مسلم کے علاوہ جو سنن وغیرہ کی روایت ہے، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، اس میں تکبیر کا 4 مرتبہ ذکر ہے۔ تو دونوں روایتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، تو دونوں پر عمل کر لے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی شروع میں 2 مرتبہ تکبیر کہیں یہ بھی درست ہے، اور 4 مرتبہ کہیں یہ افضل ہے، تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ البتہ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے، بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ 2 مرتبہ یہ سنت نہیں ہے، اللہ اکبر 2 مرتبہ کہنا یہ سنت نہیں ہے، 4 مرتبہ کہنا ہی اصل میں سنت ہے، لہذا
جو مسلم شریف کی روایت ہے اس میں جو 2 مرتبہ کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلم کے بعض نسخے میں 2 مرتبے کی روایت ہے، اور دوسرے نسخے میں 4 مرتبہ کا بھی ذکر موجود ہے، یعنی دونوں قسم کی روایتیں موجود ہیں، لہذا 4 مرتبہ ہی کہنا سنت ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس باب میں جو کثرت سے روایتیں مروی ہیں وہ 4 مرتبہ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر اذان کے شروع میں جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ 4 مرتبہ کا ذکر کثرت سے روایتوں میں ملتا ہے، لہذا 4 مرتبہ ہی کہنا سنت ہے، 4 مرتبہ کہنا یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے۔ البتہ 2 مرتبہ بھی کہنے کی گنجائش ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت متواضع تھے، بہت خاکسار تھے، ملنسار تھے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھلائی، ہیں کون؟ امام الانبیاء ہیں، آپ سے بڑا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، سید ولد آدم، تمام انسانوں کے آپ سردار ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اذان سکھلائی، آپ کے تواضع۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اذان سکھانا چاہیے، اذان کی ٹریننگ دینی چاہیے، اذان کی ٹریننگ دینی چاہیے، اذان سکھلانی چاہیے، لوگوں کو اذان، بچوں کو اذان سکھانی چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی مؤذن اس کو بنانا چاہیے کہ جس کی آواز اچھی ہو، بلند ہو، مؤذن اس کو بنانا چاہیے جس کی آواز کیا ہو؟ اچھی ہو، خوش الحال ہو۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اذان میں ترجیع جائز ہے، اذان میں ترجیع جائز ہے، یعنی اللہ اکبر کے بعد، تکبیر 4 مرتبہ کہنے کے بعد شہادتین سے پہلے آہستہ آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہنا یہ سنت ہے، یہ ثابت ہے۔ اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ اذان دینا چاہیے، مؤذن بننا چاہیے، اذان دینے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔